بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العالمین. وہ ذات جو بابرکات ہے، جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس سے موت اور حیات کو یعنی زندگی کو پیدا کیا، خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کے ساتھ حاضر ہوگا، اور وہ غالب بخشنے والا ہے. حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام واجب الاحترام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزم، آج کا عنوان جو ہے وہ موت سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. گزشتہ نشست سے پیوستہ ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے جہاں اختتام کیا تھا وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آئیے چلتے آج کے پہلے سوال کی جانب. کیا مردوں کی قیامت ہوتی ہے؟ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں؟ وہ کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ سوال ایک ہے لیکن جز تین ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم چند آیات دیکھتے ہیں کتاب مقدس سے. پہلا کرنتھیو اس کے 15ویں باب کی 35 سے 44 آیت. اب کوئی نہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں. مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے جس میں فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. خالی قبر ان کی نظر آج بھی انہی کے نام سے. جو مر گیا اس کی قبر ہے، مرقد ہے، مزار ہے، روضہ ہے، اور اس بھی ہوتے ہیں، منائے جاتے ہیں. لیکن ایسے شخص جو دنیا سے گزر گیا، صلیبی موت مرا، دفن کیا، کفن دیا گیا، دفن کیا گیا، اور اپنے قول کے مطابق تیسرے دن از خود زندہ ہو گئے، ان کی قبر آج بھی خالی ہے. تو خالی ہے قبر ان کی نظر آج بھی انہی کے نام سے. فنا کو کیا تھا جس نے بقا اپنے کلام سے. دوسرا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ کیسے آئیں گے، یعنی کیسے جسم کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو 44ویں جو آیت ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے، کچھ یوں کہ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور جسمانی جسم جی اٹھتا ہے. یہاں اس بات کی تائید کے ساتھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ روحانی کا مطلب غیر مادی. جسم مادی ہے، روح غیر مادی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیر مادی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، روح بھی نظر نہیں آتے. تو کیا سارے غیر مادی؟ نہیں. وہ دیکھنا چاہتے تھے. جب ان سے کہا گیا، تمہیں سے کہا گیا کہ مسیح جو ہے وہ جی اٹھے ہیں، انہوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تحقیق کرنے والے تھے، تجسس بھی رکھتے تھے، تحقیق بھی کرتے تھے کہ میں چیک کروں گا ان کے ہتھیلی کے سوراخ میں اور پسلی میں کے ہڈیوں کے سوراخ میں انگلی ڈال کے دیکھوں گا. 8ویں دن جناب مسیح دیوار سے اندر آئے اور درمیان میں کھڑے ہو کر تمہ کو مخاطب کیا کہ تمہ یہ لے چل میرے ہاتھوں میں، سوراخ میں تو انگلی ڈال کر، اور میرے پسلی میں بھی انگلی ڈال کر دیکھ، آ قریب آ. خداوند نے متعلق انسان کو روح، جان اور جسم خلق کیا. خدا بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ پہلے روح کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ روح کو ہمیشہ نمایاں مقام حاصل رہے اور روح غالب رہے. یہی اس کا غلبہ ہے. اور جناب مسیح نے یہی کہا تھا، میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور وہ تمہیں ہم سے باتیں لے کر تمہیں بتائے گا، یعنی وہ روح القدس. ہماری یہ ہے کہ قرآن میں بھی روح القدس 3 جگہ ذکر ہے، لیکن اس روح القدس کو جبریل کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ جبریل الگ ہیں، روح القدس الگ ہیں. جبریل کا مقام نیچے کا ہے، روح القدس کا مقام بلند کا ہے. یہ فرق ہے تھوڑا سا. بہرحال ہم نے ذکر کیا تھا کہ 5 باتیں ہیں روح سے متعلق. جسم سے جب روح نکل جائے، روح کا اونڈیلا اور جسم پنا. ایک تیسرا لفظ چلا جانا. یہ زبور 39 باب کی 13ویں آیت میں ہے، آہ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں. داؤد یہ فرما رہا ہے کہ میں تیرے پاس آتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری دعا کو سن لے، میری ہنگامی درخواست کو سن اور اس کا جواب دے. میرے آنسو بے تاثیر نہ رہیں. بہرکیف تیری اس دنیا میں رات بھر مہمان اور اپنی آبادات کی طرح خانہ بدوش ہوں. میں تجھ سے صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے سزا دینے کے لیے اپنے غصے کو روک لے، اس سے پیشتر کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. ایک مختصر عرصے کے لیے مجھے خوشی اور
صحت اور لطف اندوز کر. صحت ہے تو خوشی ملے گی اور لطف اندوز ہوگی. اگر صحت نہیں تو پھر کیا چیز ختم, ہر ذائقہ ختم. اس کو وہ مل گیا جس نے موت اور قبر کو شکست دی. وہ خوشی جس نے موت اور قبر کو شکست دی, اگر وہ مل گیا تو سب چیز مل جائے گی. چوتھی چیز ہے سو جانا, یا موت کے نیند میں آ جانا, یا خواب دائمی میں چلے جانا. یوحنا 11 باب کی 11ویں آیت میں ہے, یہ اللہ رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل, اس کے 11ویں باب کی 11ویں آیت, تو اس نے یہ باتیں کہی اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا, دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. جناب مسیح کو اطلاع ملی اور اپنے دوست, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست ہے وہ لازر, وہ سو گیا ہے, میں اس کو جا کے جگانے والا ہوں, جبکہ مر گیا تھا. چوتھے دن پہ پہنچے تھے. یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نئے عہد نامہ میں نیند یا سونے کا اطلاق ہمیشہ بدن پر ہوا ہے, روح پر کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے زمانے سے ہٹ کر میں گفتگو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ بس, اجازت. جملہ یہ ہے کہ عزیزو, لوگوں کو بڑا فخر ہے کہ فلاں انبیاء نے فلاں کے جنازہ پڑھائی, فلاں اولیاء نے فلاں کی نماز جنازہ پڑھائی, فلاں نے فلاں کو کیا, وہ فلاں امام تھے, بڑا مسجد کے بڑے وہ قاری تھے, یہ تھے, انہوں نے فلاں کا نماز جنازہ ایسا کا پڑھایا. آپ کسی تاریخ میں ہمیں نہیں دکھا سکتے کہ جناب مسیح نے کسی کا جنازہ پڑھایا ہو. جائیے, کیوں جائیے, کیوں؟ اس سے کچھ ان کے زمانے جو مرا انہیں جا کے چھو دیا, زندہ ہو گیا. وہ آواز دے دی, نام لے کر زندہ ہو گیا. اب یائر کی بیٹی ہو یا بیوہ کا بیٹا ہو یا ان کا دوست لازر, وہ بھی مر گیا, چوتھے دن جا کے اس کو جگایا تھا. موت کہاں, کس کے پاس موت ہے؟ وہ کون سا آکسیجن ہے جو جناب مسیح آواز دیتے, وہ نام, اس کا نام, وہ جس میں سے بدبو آ رہی تھی. اس کی بہن کہتی ہے مارتھا کہ خداون اب تو وہ چوتھا دن ہو گیا, اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے, کہ اگر تو ایمان رکھتی ہے تو خدا کا جلال دیکھے گی. یہ نہیں کہا کہ ہاں دیکھ میں دکھا رہا ہوں, اپنی نفی کرتی. اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ سب کچھ کرو لیکن اپنی نفی کر دو, مت جتاؤ کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. لیکن کیا کریں, ہمارا معاشرہ ایسا ہے, فوٹو سیشن بہت ضروری ہے ہمارے یہاں, وہ ثواب سمجھ کرتے ہیں جبکہ خدا اس کا قائل نہیں ہے. تو پاک کلام میں یہی ہے, کہیں نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ملتی کہ موت کے وقت روح نیند کی حالت میں چلی جاتی ہے, بلکہ یہ ایماندار کہ روح مسیح کے پاس چلی جاتی ہے, اور یہ بہت بہتر حالت ہے. اور جب مسیح نہیں تو کیا کہا تھا, ایک واقعہ جو لازر کے بارے میں تھا, دوسرا لازر وہ غریب تھا جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے آپ سے, وہ بھی مر گیا, وہ امیر آدمی مر گیا, لیکن اس لازر کو اٹھا کر حضرت ابراہیم اسلام کی گود میں پہنچا دیا گیا. یہ جب مرا دیکھ کر حیران ہوتا ہے. دوسرا وہ امیر آدمی جس کے دروازے پر پڑا ہوا وہ لازر بیمار, جس میں زخم کے پس نکل رہے تھے, مواد نکل رہے, کتے چاٹ رہے تھے, لیکن یہاں تو وہ غریب مرا. امیر آدمی جہنم میں, غریب آدمی جناب ابراہیم السلام کی گود میں. کیونکہ ایمان کی قوت میں جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں, موت آتی ہے ولے مرتا نہیں, انقلاب دہر سے ڈرتا نہیں. یہ ہے وہ ایمان کی قوت. تو وہ جانتے تھے کہ لازر مر چکا, حالانکہ انہیں صرف اتنی خبر ملی تھی کہ وہ بیمار ہے. جسمانی نیند سے ایک شخص دوسرے کو جگا سکتا ہے, لیکن لازر کی موت نیند سے صرف خداوند ہی جگا سکتے ہیں. کوئی نہیں جگا سکتا مردے کو. ہاں سوتا وہ انسان, اگر جاگا وہ انسان سو رہا ہو مٹکیا کر کے, تو وہ اسے کوئی نہیں جگا سکتا, لیکن مردے کو کوئی نہیں جگا سکتا. آپ کچھ بھی کر لیں, جس کو ٹکڑے کر دیں, جب بھی اس کی چک نہیں نکلے گی, کیونکہ روح نہیں ہے اس کے اندر. تو ایک شخص دوسرے کو جگا سکتا, صرف خداوند ہی جگا. یہاں خداوند نے ایسا ہی نیکی نیت کا اظہار کیا. کہانی ہے تو اتنی ہے, لگی تھی آنکھ ابھی 4 دن ہی قبر میں, سویا تھا نظر حیات موت محبت کے بانی نے, لازر بہارا آواز دے کر بیدار کر دیا. عزیزو اب کہاں سے لائیں گے؟ وہ کہہ رہا میں اب نیند سو رہا تھا, خداوند میرے قبر کے پاس آ کر مجھے چوتھے دن جگایا, لازر بہارا یہ کہہ کر. زبور 13 باب کی 3 آیت میں ہے کہ اے خداوند میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے, میری آنکھیں روشن کر, ایسا نہ ہو کہ مجھے نیند آ جائے, موت کے نیند آ جائے. موت کی بھی نیند ہوتی ہے, موت الگ ہے, نیند الگ ہے, لیکن بھرپور نیند کا نام موت ہے, اور اس خالی نیند کا نام, صرف نیند کا نام آدھی موت ہے. عزیزو حضرت داؤد قابل رحم حالت میں نگاہ ڈالنے پر متوجہ دلوا رہے ہیں خدا کو, اور حضرت داؤد کی موت ایک دوسری مصیبت میں تھی. ان کے دشمن گھمنڈ کرتے تھے, خوشی مناتے تھے, اور حضرت داؤد کی آنکھوں کی چمک جو ہے وہ بحال نہیں ہوئی تھی.
تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں بند ہو جائے اور ابھی میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے موت میں بند نہ ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آئیے داؤد اسلام کے اس زبور کے بعد ہم حضرت یرمیہ علیہ السلام کے صحیفہ کے 21ویں باب کی رکوع کی 39ویں آیت میں دیکھتے ہیں، ان کی حالت تیش میں ان کی ضیافت کر کے ان کو مست کر دوں گا کہ وہ وجل میں آئیں اور دائمی خواب میں پڑے رہیں اور بیدار نہ ہو، خداوند فرماتا ہے۔ یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ 34 سے 35 آیت میں یہودا اور یروشلیم سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ بات دانیہ اسلام کے صحیفہ کے 5ویں رکوع میں یہ بات واضح ہے، اور یہ واقع ہے 339ویں صدی کا، قبل مسیح کا، 339 قبل مسیح کا ہے، اور جزوی طور پر یہ بلتشسر کا زمانہ ہے، اور اس کے عمرہ اور وزراء ضیافت میں مینوشی کر رہے تھے، اور مادیوں نے بابل پر قبضہ کیا، البتہ اس شہر کو لوٹا، برباد کیا، مگر 42 سال کے مطابق یہ آیت مستقبل کے بارے میں فتح حملہ ہو کر کے اشارہ دیتے ہیں۔ اور اس 5ویں بات میں جو ہم گزشتہ نشست میں آپ استعمال کر چکے تھے، چار باتیں، تین بات، 2 اس میں، اب آئیے آخری جو گفتگو وہ سورج کا ڈوبنا، سورج کا غروب ہونا، کہ اس کا سورج غروب ہو گیا، اس کا سورج ڈوب گیا۔ سورج بھی کہیں ڈوبتا غروب ہوتا ہے بھئی، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، سورج تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے، ڈوبتا ہی نہیں ہے، ایک محاورے کے زمانے میں۔ یرمیہ اسلام نے 15ویں باب میں 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ 7 بچوں کی والدہ نڈھال ہو گئی، اس نے جان دے دی، دن ہی کو اس کا سورج غروب ہو گیا۔ دیکھیں سورج تو شام کو غروب ہوتا نا، وہ کہنے دن ہی کو اس کا سورج غروب ہو گیا، وہ پشیمان اور سرام سیاہ ہو گئی۔ خدا فرماتا ہے میں ان کے باقی لوگوں کو ان کے دشمنوں کے آگے تلوار سے حملہ کروں گا۔ اس آیت میں مثالی خاتون کے طرف اشارہ ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی کا مزہ لینے کو تھی، لیکن زندہ نہ رہی۔ 7 بچوں کی ماں تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے میں آئیے ہم آج کے دوسرے سوال کی جانب چلتے کہ دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے۔ حکمہ کی نگاہ میں موت، حکیم، ڈاکٹر، طبیب وغیرہ، اس کی نگاہ میں موت کیا ہے؟ نیند کو لوگ کہتے ہیں موت، خواب کا نام زندگی بھی ہے۔ آیات کی تشریح ہے یہ۔ موت کے ظاہری اسباب سے کی نگاہ پر حکیموں، طبیبوں، آج کے زمانے میں ڈاکٹروں، ان کے 2 اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موت طبعی، یعنی ذاتی، فطری، مجازی یا قدرتی۔ دوسری بات ہے موت اخرام سے نکلا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ موت طبعی، وہ موت جسم کے فطری انتظام میں کچھ خلل واقع ہو جائے، وہ شخص اپنی عمر کو پہنچ جائے، جیسے درخت کے پتے پک جانے کے بعد، پیلے ہو جانے کے بعد جھڑ جاتے ہیں۔ پتجھڑ کا مہینہ آتا ہے تو سارے پتے درخت سے گر جاتے ہیں، پھل اگر خود پک جائے تو وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو اس پتے یعنی زرد ہونے کے از خود جب گر جاتے ہیں جیسے عام طور پر ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہتا، اس کی اعضاء و جوارح جواب دے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی پوری عمر کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے نیند سو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں موت طبعی، طبیعت سے ہوئی۔ دوسرے موت اخرامی، وہ موت بھلے چنگے آدمی کو ہوتا ہے، بالکل توانا ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، بالکل ہٹا کٹا ہے، وہ کسی اور سبب سے آ جائے، مثلا کسی نے دشمنی سے قتل کر دیا، گولی مار دی، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، دشمنوں نے قتل کیا، آج کے زمانے میں روڈ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، یا ہوائی جہاز کرش ہو جائے، یا بحری جہاز ڈوب جائے، جیسا کہ ہو چکا تھا ابھی حال ہی میں، کچھ لوگ جو بحری جہاز میں تھے وہ ڈوب گئے، کئی 100، یا گرنے سے، سمندر کے جہاز زلزلے میں آنے سے، یا آگ لگ جانے سے، ناگہانی آفات و بلیات اور مصیبت میں، یا کسی صدمے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ تمام موت اگر آ جائے، کسی طرح مر جائے آدمی، بغیر امر خداوندی کے کوئی نہیں مرتا، یہ یاد رکھیے۔ حضور المسیح فرماتے کہ کوئی چڑیا بھی بغیر اجازت کے وہ نہیں گرتی۔ تو یہ ہے موت کی 2 قسم۔ اب ہم تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور کیا موت کا وجود انسان کی پیدائش سے قبل معلوم ہے یہ کہ نہیں؟ کیا موت کے لیے کسی عمر کی قید ہے؟ عزیزم، ہم جو غور کرتے ہیں تو
موت کا وجود حضرت انسان کی پیدائش سے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہیں نہیں لکھا، کیونکہ علم تراکیب یعنی ترکیب اراضی اس کا علم ذکر علم الانسان فی التوراۃ والقرآن سے کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو جمادات، نباتات، حیوانات کے ظاہر اور ان کے ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ کیسے کیسے؟ پہلے جمادات، پھر نباتات آئے، وہ پروانی چاہے، پھر حیوانات آئے، حیوانات کے بعد آخر میں انسان آیا، کیونکہ حضرت آدم السلام خدا نے اپنی صورت سے بھی بنایا تھا، کنٹرول دیا تھا پوری کائنات کا، ہر چیز کا، زمین میں جتنی چیز سب کا کنٹرول دے دیا تھا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہاں، حضرت آدم السلام کے ضرور کہا تھا کہ اس باغ عدن یعنی جس میں رکھا تھا، اس باغ عدن کے درمیان کے وسط میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، لا تقربوا الی الشجرہ، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، نہ چھونا، لیکن جو وسط میں درخت تھا اس درخت سے نہ کھانا، اور جس دن تو کھایا مرا۔ پس زندہ خدائے قدوس کے زندہ کلام مقدس کے مطابق اس وقت تو نہیں مرے، کھایا تھا نا، کس نے کہنے کہ ابا نے توڑا اور کھایا اور اپنے شوہر کا بھی کھلا دیا وغیرہ وغیرہ، یہ تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن 930 برس کی عمر میں پھر وہ مر گئے، موت واقع ہو گئی، یہ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ اچھا، اگر وہ نہ کھاتے، سوال یہ بھی آتا ہے، بعض ہمارے ہیں جو کہتا ہے کہ نہ کھاتے تو کیا ہوتا؟ بھائی نہ مرتے، ساری اولاد ان کی زندہ رہتی، یہ تعجب کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا تھا نہ کھانا، کھایا تو جس دن کھایا مرا، اس دن نہیں مرے، 930 سال کے بعد مرے، پھر ساری عمر سب اولاد پر وہی چیز واقع ہو گئی، تو اور ہمیشہ زندہ رہتے، اولاد بھی نہ مرتی۔ اب ذرا توجہ فرمائے کہ دراصل موت حضرت آدم السلام کے لیے امر طبعی نہ تھا، تو پھر اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت آدم السلام پر موت کیوں مسلط ہونے کو دیا گیا؟ عجب سوال۔ عزیزان محترم، معترض کے اعتراض ان کے علم کے مطابق اپنی جگہ درست، آپ جو بھی ہیں جنہوں نے سوال کیا بالکل درست آپ کی، لیکن کلام پاک کے مطابق خداوند متعال نے پہلے ہی منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، نہ چھونا نہ کھانا، اگر نہیں کھائے گا تو مرے گا، نہیں کھائے گا تو مرے گا، لہٰذا آپ حضرت آدم اسلام اس حکم عدولی ہو گئی ان سے۔ اب آپ حکم عدولی کہیے، ترک اولا کہیے، نافرمانی کہیے، گناہ کہیے، جو آپ اس کا نام دے سکتے ہیں، ہو گیا، آپ جو چاہے کہیں، مگر یہ بات تو ماننی پڑے گی نا، غلطی ہو گئی۔ پھر آیت بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا اے میرے رب، ظلمنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، انفسنا اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جس کا مطلب غلطی جناب آدم السلام سے ہو گئی تھی، اور عاجزی انکساری کی انہوں نے معافی مانگی، اور موت اس لیے ان پر مسلط کیونکہ موت ان کو لاحق ہو گئی، اور ایسی لاحق ہوئی کہ گویا ان کے لیے امر طبعی قرار پائی۔ پہلے امر طبعی نہیں تھا، اب امر قرار پائی۔ یہ امر طبعی کب تک کے لیے ہے؟ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یہ جو موت واقع ہو گئی یہ امر طبعی پہلے حیوانوں کے لیے تھی، طبعی نہ تھی، اور نباتات یعنی آدم اسلام پہ نہیں تھی، لیکن نباتات اور جمادات کے لیے امر طبعی تھی۔ بعد میں جب گناہ ہو گیا، خسارہ ہو گئی، یعنی کہ حکم عدولی ہو گئی، تو اب جب انہوں نے توبہ کی تو اب کیا ہوا؟ امر طبعی قرار پایا۔ اب یہ امر طبعی کب تک کے لیے؟ سوال یہ ہے، اس وقت تک کے لیے جب تک سب کچھ نیا نہ ہو جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر چیز نئی ہو جائے گی، نیا بنا دے گا خدا، نئی زمین، نیا آسمان، ہر چیز نئے، اس وقت تک کے لیے امر طبعی ہے۔ یہ عارفانہ کلام ہے جو خدا نے اپنے کلام پہ فرمایا کہ نئی زمین، نیا آسمان، نیا بدن ظاہر ہو، تو کیا یہ سب کی کسی تمام ادیان میں موجود ہے؟ کہاں سے لیا؟ کیونکہ جو بھی لے گا کلام مقدس کے بعد کی کتاب اس کے پاس ہے، وہ وہیں سے پھر لے گا۔ اگر ہو تو ان کے یہاں کیا چیز افضل ہے؟ یعنی سوال پہ سوال آ رہے ہیں، اگر کسی نے لیا تو افضل کیا ان کے یہاں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ سب یہی کہتے ہیں، قرآن شریف میں ہے سورۃ الملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو خلق کیا کہ تمہیں آزمائے اور تم میں سے کس کے اعمال یا کام یا اعمال اچھے ہیں۔ اس آیت میں کتنی اچھی بات کہی گئی کہ تمہیں آزمائے، بغیر قربانی دیے، بغیر خون بہائے گناہ معافی نہیں ہو سکتا، اور خون بہا دیا گیا ایک دفعہ۔
تو آزمائے تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ واقعی ساری خلقت اگر نیک اعمال لے کر کے خداوند حضور متعال کے پہنچے، حاضر ہو جائے، تو کیا پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس یا جنت المأویٰ فردوس سے بری ان کو ضرور عطا کر دے گا۔ سب کا ایمان ہے، ہاں جی ہم نیک اعمال لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہرگز نہیں۔ حیران کن بات، حضور کیا مطلب اس کا؟ نیک اعمال کے ساتھ اصل میں ایمان بھی ہے، لیکن وہ ایمان جس کا خداوند متعال خود متقاضی ہو، جیسا کہ وہ ایمان چاہتا ہے ویسا ایمان۔ بات تو ختم ہو گئی۔ ہم اعمال کا اگر ڈھڈورا پیٹتے رہے، اعمال 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 اعمال، کتابیں اعمال پر لکھ دیں، ایمان اصل لفظ ہے۔ اور سورہ عصر میں اس کو واضح کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، لیکن وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر اعمال صالح ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایمان جو خدا چاہتا ہے، خدا کا عطا کرنے والا ہے، یعنی خدا خود عطا کرنے، انسان کے اپنے گڑھے ہونے سے ایمان نہیں، خدا جو کہے گا وہ ایمان لاؤ، ویسا ایمان ہونا چاہیے۔ اب ایمان کا تعلق صرف دکھاوا نہیں، دل کے آئینے سے آئے گا، دل میں دیکھنے کے آئے گا۔ زندہ خدا کا زندہ کلام کے مطابق پوری دنیا کی سیر کر لیجئے اور دیکھیے کہ آخرت پر ایمان اور یقین کے ساتھ اطمینان قلب کس کو حاصل ہے۔ آپ پڑھ دیں گے کیا چیز کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے الا الا اولیاء اللہ تعالیٰ یحزنون، جو اللہ کے ان کو خوف نہیں، وہ نہیں ہے۔ یقین ایمان تو سب رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، سب کا دعویٰ ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، مگر اطمینان والی بات غور طلب ہے۔ تو آج آئیے ہم دل کی گہرائی سے حقیقت عرفان اس حقیقت کو جانچیں کہ کائنات کے حقیقی خالق و مالک نے کن کی روحوں میں ان کے دلوں کے قلوب میں نواز دیا ہے، یہ نوازدگی ظاہر کر دی ہے، اور یہ ظاہر ہوئی کہ تو بھی وہ سب کے سب موت کے بدن میں رہتے ہیں، یعنی اس بدن میں جس پر موت کا فتویٰ ہے، جس کے لیے موت ایک امر طبعی ہو گیا۔ اب تو آپ سمجھ گئے، جی ہاں بالکل درست، اس ہستی پر ایمان اور یقین رکھتا یا لاتا ہے اور اسے اپنا شخص نجات دہندہ قبول کرتا ہے، کیونکہ حضور مسیح کی آمد ثانی ہوگی اور وقت چلا آتا ہے، اور ہم موت کے بدن میں مخلصی پائیں گے، جو موت کے بدن میں ہے، چونکہ بدن کو تو موت واقعی ہوگی، روح کو موت نہیں ہوگی۔ عزیزو، آج کا ہم آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ سوال ہے، کیا کسی انسان نے موت اور قبر پر فتح پائی؟ کس نے دعویٰ کیا کہ موت کی چابی اس کے پاس ہے؟ بھلا موت کی بھی چابی ہوتی ہے؟ عجب سوال ہے۔ بھئی موت پر کون فتح پا سکتا، قبر پر کون فتح پا سکتا؟ یہ عقل سے بعید باتیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ بھی یہی کہیں گے؟ جی ہاں، اگر آپ غور کریں تو کون سی شخصیت ہے جس نے موت پر فتح پائی ہے اور ایمان اسی کے دم سے ہے؟ عزیزو، ہم حضرت یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی پہلے باب کے 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتے بیٹا باپ کے گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا۔ تشخیص کی یہ آیت مقدسہ میں دو جز ہیں، پہلا کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اور واقعی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو ظاہر کرے گا وہی دکھا سکتا ہے۔ وہ جو صورت میں مقید نہ صدا میں زنجیر بدھ کو اس کا بنائے تو بنائے کیسے؟ دوسرا ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آئیے ہم ذرا پہلے جز پہ غور کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق خدا روح ہے، خدا نادر نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، وہ جسم جسمانے سے مبرہ ہے۔ اگرچہ ہم عہد نامہ قدیم کا مطالعہ کریں، پرانے عہد نامہ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھیں تو وہاں فرشتہ یا آدم کی شکل میں، انسان کی شکل، آدم کی شکل میں انسانوں پر ظاہر ہوئے تھے فرشتے۔ خدا بھی ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم السلام کے پاس آئے تھے، مگر ان ظہوروں سے اس بات سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ حقیقت میں خدا کیسا ہے۔ جی، وہ عارضی ظہور تھے جن سے اس نے اپنے لوگوں کو ہم کلام ہونا پسند کیا۔ اور ازل ہم قرآن شریف، وہ جس کا لقب روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، جو بن باپ کے روح القدس کے وسیلے سے کنواری حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔
اور حضور المسیح روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی اقدس فرزند ہے۔ اب میں اس رات کو فاش کر رہا ہوں آپ کو، اس بھید کو بتا رہا ہوں۔ جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے، بھائی جسمانی تو ہے نہیں، خدا تو جسمانی سے مبرہ ہے، پھر روح اللہ تو ہے، روح اللہ کوئی اور ہے نہیں، کلمت اللہ کوئی اور ہے نہیں، وہ خدا کا کلام اور وہی خدا کا روح۔ تو جسم کہاں سے لیا؟ جناب مریم مقدسہ کے جسم اطہر سے، بطن اطہر سے ہوئے۔ تو اب روحانی طور پر وہ خدا کا بیٹا ہے، جسمانی طور پر نہیں۔ جسمانی طور پر مریم کے بیٹے ہیں، لیکن روح کے طور پر خدا کے بیٹے ہیں۔ اب بات واضح آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ عمیق باتیں سوائے تصوف میں اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو، اور کلام مقدس میں۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ وہی خدا کے بے مثال فرزند ہے، کوئی اور ان کے مانند فرزند ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں ازل سے خدا اپنے اب کی قربت میں وہ خاص الخاص مقام حاصل تھا، جسے کوئی بھی انسان فہم ادراک میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کلام پہ مطالعہ نہیں کرے گا، ایمان و یقین نہیں رکھے گا خدا کے کلام پر، تو پھر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اسی دنیا میں حیوان کی زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ معاف کیجیے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کلام میں آپ یہی پڑھیں گے یہ انسان نہیں حیوان، بلکہ حیوان سے ہی بدتر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب آقا مولا حضرت مسیح سلام علیہ اس دنیا میں لباس بشری میں جلوہ افروز ہوئے تھے، اس وقت بھی باپ کی گود میں تھے۔ اب آپ حیران ہیں کیسے؟ وہ تو ماں کی گود میں تھے، لیکن روحانی طور پر وہ باپ کی گود میں تھا، اور ہمیشہ خدا ان کے ساتھ تھا، وہ خدا کے برابر تھے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس گفتگو کو اس عظیم المرتبت مقدس و متبرک تبارک ہستی نے انسانوں پر پورے طور پر خود کو ظاہر کیا، اور خداوند متعال کیسا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسانوں نے حضور مسیح کے شرف دیدار حاصل کیا، دیکھا، زیارت کی، تو گویا خدائے قدوس کی زیارت کی۔ ان سے کلام سنا تو خدا کا کلام سنا۔ انہوں نے خدا کی شفقت اور محبت کو محسوس کیا۔ انسان کے لیے خدا کے رویے اور خیالات کامل اظہار مسیح سے ہوا، اسی لیے مسیح کو کامل انسان اور کامل خدا کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الہی عالمین۔ عزیزان ذی وقار، ہم آج کی گفتگو کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، لیکن چونکہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، آپ جو بھی سوال آئے آپ ضرور کیجیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور مطالعے کے لیے کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے اپنا پورا پتہ، ہم آپ کے دیے ہوئے پتے پر فی سبیل اللہ کلام مقدس ارسال کر دیں گے۔ اگلی نشست میں اسی موت کے عنوان سے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ۔